أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالخاص محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات ایام عزائے فاطمیہ جو ہر مومن بستیوں میں منعقد ہے، اور یہی ہمارا انداز طریقہ کہ جب ہر مومن بستیوں میں آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایام فاطمیہ ہر جگہ منعقد ہے مجلسیں، تو ابھی تو مومنین بستی میں ہے، کچھ دن کے بعد انشاءاللہ مسلمین بستی میں ہوگا. اس لیے کہ آپ کی جتنے ہی زیادہ خلوص کے ساتھ عزائے فاطمیہ میں دلچسپی بڑھے گی، آپ کی گیدرنگ بڑھے گی، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، تو پورا عالم اسلام یہ آپ نہ سمجھے کہ کربلا کے بعد سب عزادار ہو گئے تھے. بہت دن لگا سب کو تعزیہ رکھنے میں اور مجلس کرنے میں، ایک مدت گزر گئی. معصوم کے زمانے میں تو ویسے ہی تنگ حالات تھے. اس کے بعد آج کیا ہے، ہر مسلمان بستی میں محرم کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کربلا کی یاد کو اتنے بڑے پیمانے پہ منا دیا کہ گھر گھر میں تعزیہ پہنچا دیا اور گھر گھر میں ذکر حسین پہنچ گیا. تو یہ آپ کی وہ عزاداری ہے جسے آپ ایام عزا کہتے ہیں. یہ ایسے آسانی سے نہیں آ گیا ہے، اس کے لیے بھی ایسی ہی کوشش ہوئی تھی پہلے کہ 12 دن اور 10 دن مجلسیں ہوں، اور 10 دن ہوتی تھی مجلسیں پہلے محرم کی. بعد میں اس میں اضافہ ہوا، 10واں آیا، پھر 20واں آیا امام کا، پھر 40واں ہوا، پھر 8 ربیع الاول اور 28 سفر. تو یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ایسے ہی 8-10 سال سے ہمارے بیچ میں ایام عزائے فاطمیہ ہو رہا ہے. اب لوگوں کی نگاہ ادھر آئے گی، جب ادھر لوگ دیکھیں گے کہ زیادہ بیان شروع ہو گیا ہے، تو اب اس بیان میں شریک ہو کر اپنے کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی غرض سے ہر کوئی اس میں آئے گا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے اور آپ لوگ کچھ کرتے نہیں. جیسے اس میں ہوا تھا کہ نبی کے نواسے کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں، تو سبوں نے تقاریر کرنا شروع کر دیا 10 دن کی. آپ نے مجلس کیا، انہوں نے تقریر کر دیا. ایسے یہاں بھی آئے گا سوال کہ رسول کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. دیکھیے 1 ہفتے سے اور 10 دن سے اور عشرے اور خمسہ سے سب سے مجلسیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بیسی کیوں کو عالم اسلام تک پہنچانے کی حکمت کو عزائے ایام فاطمی کہتے ہیں، جو ہمارے بیچ میں کہ ذہنوں میں وہ سوال پیدا ہو جائے جسے تاریخ نے چھپا رکھا ہے، جسے مولوی نے دبا رکھا ہے، تاریخ نے چھپا رکھا ہے، تفسیروں کو مٹا دیا گیا ہے، ترجمے میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں تغیر پیدا کر دیا گیا، وہ ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی. آج بھی جب آپ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا نبی کا ذکر بڑا صاف ستھرا ہے مسلمانوں میں؟ نہیں ہے. کیسے رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس رسول کی بیٹی نہیں طے کتنی تھی، بیوی نہیں طے کتنی تھی،
کب یہ نبی بنے طے نہیں، پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر اتنی صورتحال نبی کے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں زندگی پر، تو پھر ان کی حال کے لیے ہم کیا سمجھائیں کسی کو؟ کسی بچے سے پوچھئے کہ رسول پڑھے لکھے تھے، تو کہا نہیں، مولوی صاحب نے کہا کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی کہہ رہے ہیں نا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، مولوی سمجھا رہا ہے کہ نہیں وہ تو جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کیسے سمجھیں گے آپ اسلام؟ کیسے سمجھ میں آئے گی حکمت اللہ کی ہمارے، جب ہم اپنے ہی بیچ میں اختلاف پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف غریبہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں؟ اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اور اگر حقیقت بیان کریے تو بھی تبرہ کر رہے ہیں آپ کچھ لوگوں کو مانتے نہیں۔ ہمارے ماننے کا معیار بس اتنا ہے کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، اہل بیت سے محبت کی، وہ وہی ہمارے نزدیک معتبر مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معتبر مسلمان نہیں ہوتا تاریخ میں۔ اس لیے معتبر نہیں ہوتا کہ کلمہ نبی کا پڑھنے کے بعد اگر مسلمان یزید بن جائے تو ہم اسے کیسے مان سکتے ہیں؟ کیوں یزید بن گیا؟ اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا، صرف کلمہ پڑھ لیا رسول کا۔ تو صرف نبی کا کلمہ معتبر نہیں بناتا مسلمان کو جب تک ان کی آل کی محبت اور محبت اس کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ جب داخل ہو جاتی ہے، اسی لیے قدرت نے نبی کے کلمے کی تصدیق کی چیک پوسٹ کو محبت اہل بیت بنایا تھا۔ کلمہ وہاں پڑھو، تصدیق یہاں ہوگی کہ صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا۔ تو اب تصدیق کیسے ہوگی کہ ان کی آل سے محبت؟ میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، جو موضوع ہے وہ تو ہی ہے۔ ہر تاریخ میں آپ کی، ہر تاریخ میں اگر ترتیب صحیح ہو تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، خدا کے بعد سب سے بڑی ذات رسول خدا کی، رسول خدا کے بعد سب سے بڑی ذات مولا کائنات کی ہے۔ آپ سمجھیں؟ وہ رب العالمین، رحمت العالمین، یہ مولا کائنات جسے حساب میں کائنات کو لیے ہوا وہاں مولائیت ہے۔ اس کے بعد ان کی آل کے بعد نبی و آل نبی کے اصحاب کے بعد ان سے سن کر ایمان لانے والے معتبر صاحبان علم، علماء۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب کو بگاڑیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ میں نے کبھی عرض کیا ہوگا آپ کے بیچ میں کہ اگر ایک گھر میں بڑے بیٹے کو فراموش کر کے بڑے کی جگہ پہ چھوٹے کو بڑا بنا دیا جائے تو گھر سلامت نہیں بچے گا، ہنگامہ برپا روز ہوگا، بڑا بیٹا ناراض رہے گا، میرے والدین نے میرے ساتھ ناانصافی کی، چھوٹے بیٹے کو بیڑا بڑا بنا کے رکھ دیا، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک گھر میں ترتیب بگڑ جائے تو گھر نہیں بچتا۔ اگر اسلام کے دائرے میں ترتیب بگڑ جائے تو اسلام کہاں بچنے والا ہے؟ تو اسلام کا تحفظ اسی میں ہے کہ ترتیب کو بنا۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ بیگامی، اسی ترتیب کی حکمت کو ہمارے عقیدے میں نبی اور آل نبی کہتے ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، جو بھی معتبر ہیں سب کو مانتے ہیں۔ اصحاب رسول کا تذکرہ اگر ہو تو میرے چوتھے امام نے دعا کی ہے اصحاب رسول کے لیے، بار الہ ان پر رحمت نازل کر، کہ جنہوں نے نبی کے لیے اپنے شکم پہ پتھر باندھ کر بچوں کو، یتیم اور بیویوں کو بیوہ چھوڑ دیا۔ ایک صفت بتا دی، عمل کا ایک راستہ دکھا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے نبی کے لیے، جو بھوکے اور پیاسے رہے بچے جس کے یتیم ہوئے، ان کے لیے دعا امام نے کہ جس کے امام اصحاب رسول کے لیے دعا کریں۔ امام کو امام ماننے والا یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب رسول کو نہیں مانے گا؟ لیکن وہ فرق یہ ہے کہ ہر اصحاب کو نہیں مانا جاتا۔ کوئی بھی اپنا نام صحابی رکھ دے
تو لفظ صحابی پہ ہم تھوڑی نہ مان لیں گے کسی کو. صحابیت کی صفت تو ہو, میدان عمل میں اس کو کچھ دکھائی تو دے. اسی لیے آپ بہت پہلے کے مجلسوں میں سنتے رہے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو نہیں چھوڑتے اور کسی صحابی رسول کو ہم برا نہیں کہتے, لیکن ہم کسی برے کو صحابی نہیں مانتے. یہ بھی اسی کے ساتھ ہے, دونوں ایک ساتھ ہے. ہم کسی برے کو صحابی نہیں مانتے اور کسی صحابی کو برا نہیں کہتے. بات صاف ہو گئی ہمارے عقیدے کی. ہمارے وہاں کوئی دقت ہی نہیں ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کردار کی بنیاد پہ مرتب ہوا ہے, ہنگامے کی بنیاد پہ نہیں مرتب ہوا, حکومت کے بنیاد پہ نہیں مرتب ہوا, تاج و تخت کی بنیاد پہ نہیں مرتب ہوا, شاہی مزاج ڈھل کے نہیں آیا اسلام, معصوم کا کردار ڈھل کے آیا اسلام. یہ ہم کیسے مان لیں کہ فلاں بادشاہ مسلمان, آپ نے جسے دیکھا مسلمان بادشاہ تخت و تاج کا مالک ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہو اسی کے پیچھے بھاگنے لگے آپ. تو جب اتنا کمزور ہو جائیں گے ماننے میں آپ, تو جو چاہے گا اپنے آپ کو منوا لے گا. ورنہ یہ کوئی انصاف تھا کہ صدام جیسے ظالم مسلمان بادشاہ کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد اپنے بچوں کا نام آپ صدام رکھتے ہیں؟ نبی کے صحابی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ نبی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ان کے اہل بیت کا نام رکھ لیتے. ہوا کیا؟ مسلمان طبقے میں مسلمان بن کر صدام جوان گھومنے لگا. یہ جذباتی دین کے ماننے کا انداز تھا کہ ایک مسلمان بادشاہ ہے تو وہی اسلام ہے. بس مسلمان اگر بادشاہ اسلام ہے تو اسی اسلام کو دہشت گرد اور یزیدیت کہتے ہیں. ایسے یزید بھی ہو گیا, بادشاہ تھا, آپ نے کہا کہ نہیں برا نہ کہو اسے, وہ تو کہیے اتنا برا کہا گیا کہ برا ہو گیا, ورنہ اسے بھی ڈھکنے چھپانے کی بات چلی تھی کہ نہیں, وہ تو خاندان کو بچانے کی بات چلی. اس لیے کہ نبی کی ایک حدیث آ گئی کہ یزید کے والد صاحب باپ ان کے اپنے کندھے پر لے کے گزرے رسول کے سامنے سے بچپن میں یزید کو, تو نبی نے کہا واہ کیا تصویر ہے, جنتی کے کاندھے پہ جہنمی. اب دیکھیے سیو کرنے کا طریقہ, یزید تو نہیں بچ پایا تو کم سے کم باپ کو بچا لیا جائے کسی صورت سے, تو نبی سے کہلا دیا کہ جنتی کے کاندھے پہ جہنمی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ بھی ہو پانی بھی ہو, دونوں ایک ساتھ کہاں سے ہو پائے گا؟ اسلام میں دونوں ایک ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں, یا حق ہوگا یا باطل ہوگا, یا دونوں جہنمی ہوں گے یا دونوں جنتی ہوں گے. یہ دونوں الگ الگ کیسے ہوں گے؟ ایک ہی باپ بیٹے کے بیچ میں جنت و جہنم کیسے تقسیم ہو گئی جب اسے گلے سے لگائے وہ گھوم رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کو بچانے میں اگر یہ روایت لکھ دی گئی تو یہ دربار کے بیٹھے ہوئے ضمیر فروش مورخ جن کے قلم بکتے رہے, جنہوں نے اپنے شکم سیری کے لیے مسلمانوں کو تباہ کر دیا تاریخ میں قلم اٹھا کر, وہ تو کھا پی کے گئے جہاں جانا تھا. پریشان ہو گیا بھولا مسلمان کہ میں کیا مانوں, یہ مانوں کہ وہ مانوں. لکیر کا فقیر مسلمان نہیں, مجھے تو یہی کرنا ہے جو کر کے آئے ہیں ہم. ارے بھائی سوچو کیوں کرنا, نبی نے کیا ہے, جو بھی نبی نے کیا ہے وہ ہے اسلام, اور جو نبی سے الگ ہوا ہے وہ ہے غیر اسلام. اسی پہ اگر تاریخ مرتب ہو جائے تو آج وہی تاریخ ہوگی جس کی وکالت آپ کی ممبروں سے ہو رہی ہے. اس لیے کہ اب آئیے بات پر, رسول نے جو کیا وہ اسلام ہے. نماز پڑھی اسلام میں ہے, حج کر لیا اسلام میں ہے, روزہ رکھا اسلام میں ہے, کسی کو میدان غدیر میں اٹھایا اسلام میں ہے, بستر پہ سلایا اسلام میں ہے, میدان میں بھیجا اسلام میں ہے, بیٹی آ گئی کھڑے ہو گئے اسلام میں ہے. کھڑا بھیجا
تلاش سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے. اس لیے کہ پاکستان سے کوئی آ کر مجھے نہیں بتائے گا کہ آپ کے دادا کو فلاں چیز بہت پسند تھی، وہ ایسے لباس پہنتے تھے، گھر میں ایسے رہتے تھے. بھئی آپ کو کیا خبر؟ گھر میں میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے دادا کو کیا پسند تھا کیا نہیں پسند تھا، کیسے وہ گھر میں رہتے تھے، کیسے زندگی گزاری. آپ وہاں سے آ کے یہاں مجھے بتانے آپ کو کیسے معلوم؟ کہا سنا ہے. ارے بھائی سنا کہ جب میں موجود ہوں تو مجھ سے پوچھئے نا. بھئی یہی ہے اسلام. باہر والوں سے پوچھ لیا، گھر والوں سے پوچھا ہی نہیں رسول کہتے تھے. وہیں سے اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آ گیا. صلوات بھیج دے. اگر کسی نے 40 سال کے بعد ایمان قبول کیا، کوئی 60 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد، تو ان سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس مجلس میں آپ شروع سے بیٹھے نہیں اور باہر جا کے پوری مجلس بیان کرنے لگے تو اپنی طبیعت سے بتائیں گے نا. جب سنا ہی نہیں ہے، آپ ہی نہیں. اگر آدھی مجلس میں آئے تو آدھی بتائیے. تبرک لیتے وقت ہے تبرک بتائیے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، تبرک ملا. میں تو کھانے کے چکر میں گیا تھا، وہ تو ختم ہو گئی جب میں گیا. ایمانداری اختیار کیجئے. اگر اپنے کو چھپائیے کہ نہیں لوگ نہ جانے کہ میں مجلس میں نہیں پہنچا یا آدھے میں پہنچا، تو کہیں نہیں میں شروع سے تھا. تو بھئی کیا پڑھا؟ تو اب آدھا تو صحیح بتائیں گے جو میرا والا ہے، آدھا اپنی طبیعت سے بتائیں گے اپنے کو چھپانے کے لیے. یہی اسلام کے ساتھ ہوا. آدھا نبی کا بتایا، آدھا اپنا بتا دیا. جب دونوں مل گیا تو اسلام چلا گیا. وہی بچے جو کچھ ان کے پاس ہوئے. بس اتنی سی یہ مختصر سا تعارف ہے دین اسلام کا. اس لیے کہ جب نبی کی بیٹی کا ذکر ہوگا تو 4، بیوی کا ذکر ہوگا 13. نام بھی لکھا ہوا ہے، نہیں کہ نام نہیں تعداد ہے، صرف نام بنام. پتہ نہیں کس کی بیٹی بیچا 13 ہو گئی. آپ نے کہا نہیں 9 ہیں. یار اتنے بڑی شخصیت رسول کی، اور اسی کے بارے میں بھی طے نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، کتنے بچے، کتنے بیوی. آپ تو اپنے دوستوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرے ساتھ 20 سال پہلے ایک رہتا تھا لڑکا، اس کے 3 بیٹے ہو گئے، ایک بیٹی ہے اور بنگلور میں رہتے ہیں، ان کی بیوی مر گئی. اتنا ڈیٹیل دوست کے بارے میں معلوم ہے آپ کو. اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا ڈیٹیل نہیں معلوم. آپ کو کچھ نہیں معلوم، نہ آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی. یہی کہہ کے چھوڑ دینا کہ اس میں اختلاف ہے، بیویوں میں اختلاف ہے، بیٹیوں میں. یہ اختلاف کب تک بنا رہے گا بھائی؟ اگر یہی اختلاف رہے گا تو پھر رسول کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ کس رسول کو مانا جائے؟ اسی سوال کے جواب کو اہل بیت کہتے ہیں. اسی جواب کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے کہ جہاں سے صحیح جواب ملے انہیں الگ کر دو، ورنہ ہماری بنائی ہوئی طبیعت کی شریعت سب رہ جائے گی. تو کیوں نہ اپنی والی کی جائے؟ تو اپنی کرنا ہے تو نبی والا نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں اسی وجہ سے بغض رسول دلوں میں لیے ہوئے لوگ، جو کہ کئی مجلسیں ہو چکی ہیں سورہ کوثر پر، اور میں نے بھی اس وقت اسی سورہ کی تلاوت کر دی جس سے آپ کا ذہن بنے شہزادی کے ذکر کا. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں کہ بس نہ آتا ہے نہ ہی پڑھا جائے تو یہی جانو ان کی مجلس ہے. تو میں نے بھی وہی پڑھ دیا. مسجد میں تو میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن یہاں پڑھ دیا کہ مجلس ہے تو میں بھی کر دوں. اور زیادہ وقت بھی نہ ہونے کا وقت تو آج ہی ہے. بہرحال صلوات بھیج دے آپ بتا. اب ایک میں کروں کہ اگر اب آ جائے شہزادی پہ، اتنا تو ہو گیا، بہت ہو گیا. اسلام کی بات میں نے کر دی. اسلام پہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں اہل بیت کو نہ ماننے کی بنیاد پر ہوئے. طلاق جیسا قانون لے آئی حکومت، یہ بدبختگی ہے مسلمانوں کی. جب صحیح نہیں بتایا آپ نے تو صحیح نہیں رہے گا تو غلط ہوگا، تو حکومت نظر ڈالے گی یہ غلط کیسے ہو رہا ہے. آپ نے 3 کہہ کے اس کو تباہ کر دیا اسلام کے قانون کو. کہاں سے طلاق 3 بار ہے؟ کس نے دیا؟ نبی نے دیا 3 بار. کتنا طلاق دیا نبی نے؟ کوئی طلاق ہی نہیں دیا. کسی معصوم کے وہاں جائیے دیکھیے طلاق ہے. تو جب معصوم کا دیا طلاق نمونہ نہیں بنا آپ کے بیچ میں،
تو یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ کھانا اچھا نہیں بنایا بیوی نے، غصے میں کہہ دو طلاق 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 ہو گیا؟ غصے کا کوئی عمل اسلام کے دائرے میں قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دو عمل ہے، ایک بھول کا عمل، ایک غصے کا عمل۔ بھول گئے، روزہ تھے، پورا کھانا کھا لیا، بعد میں یاد آیا تو اب بھول کے کھا لیا، روزہ ہے، پیٹ بھی بھر گیا، روزہ بھی ہے۔ اتنا آسان شریعت ہے اللہ کی بھیجی ہوئی۔ غصے میں آپ نے کسی سے کہہ دیا معذرت کر لیجئے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے غصے میں کوئی عبادت نہیں ہوتی کہ آپ غصے میں بیٹھے ہو، غصے میں نمازیں پڑھ رہے ہو، سر پٹک رہے ہو مت۔ اس لیے کہ جب غصے میں آپ ہیں تو جس کے اوپر غصہ ہے آپ کا، توجہ تو اس کی طرف آپ کی ہے اور سجدہ اللہ کی طرف جھک رہا ہے، تو کہاں سے وہ عمل آپ کا صحیح ہوگا؟ اللہ سے تو آپ ہٹ گئے، وہ خشوع کی منزل تو رہے گی نہیں۔ تو میں کہتا یہی وجہ کہ جب آج نبی نہیں طے ہے تو اس کی وجہ ہے ان کی آل سے دوری۔ جو انہوں نے بتایا وہی صحیح ہے، ہم ادھر گھر والوں سے کیوں پوچھیں بھائی؟ جب ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم برانچ آفس میں کیوں جائیں؟ آپ بتائیں، ہیڈ آفس میں بیٹھ کر آدمی برانچ آفس سے پوچھے کہ بتائیے وہ کیا رول ہے؟ ارے بھائی وہیں سے رول آتا ہے تو وہیں سے دیکھ لو جہاں بیٹھے ہو۔ ہم ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے، نبی کے بعد اسلام کی ہیڈ آفس ہے اہل بیت کا گھر، در سیدہ ہے ہیڈ آفس۔ جب وہاں آپ آ گئے تو پھر مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت، مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اصحاب سے پوچھنے کی کیا؟ جب کوئی نہ ہوتا تو پوچھتے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت تک فرزند زہرا کو رکھا کہ ہر زمانے میں گھر والے ہوں گے، ان سے اسلام پوچھتے رہنا، سیرت رسول پوچھتے رہنا۔ تو آپ انہیں قتل کرنے لگے، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگے، آپ سازش کرنے لگے کہ ان کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارے حکومت کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے۔ مجھے خلیفہ نہیں، بھائی کوئی چیز بن جانے سے تھوڑی نہ ہوتی ہے، صلاحیت کے اوپر ہوتی ہے۔ جب صلاحیت نہیں تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ کتنے لوگ ہیں جو ہیں بے صلاحیت اور اپنا نام رکھے رہتے تو کیا ہوا کریں؟ جو صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ سب نہیں دیکھتے کہ ان کے القاب کتنے لمبے ہیں۔ القاب لمبے ہونے سے صلاحیت نہیں آتی، صلاحیت آ جائے تب القاب لمبے ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے۔ صرف القاب ہو جائے اور کچھ نہیں آپ کے اندر۔ تو میں کہتا کہ یہ سورہ کوثر 3 لفظ اس میں، کوثر، انہر، ابتر، 6666 آیت قرآن کی، کہیں یہ تینوں لفظ دوبارہ نہیں آئے پورے قرآن میں۔ نہ ابتر ہے قرآن میں، نہ نہر ہے، نہ کوثر ہے، صرف اسی سورہ کوثر میں تینوں لفظ ہیں۔ اب اس وقت میں آپ کے ذہن کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ پہنچ جائیں، اس لیے کہ میں بہت زیادہ، میں نے ابھی بات میں عرض کیا تھا آپ کے بیچ میں کہ جناب سیدہ کی سیرت پڑھنے کا مطلب ہر لمحے تبرہ۔ اتنا ظلم کیا ہے لوگوں نے، اتنا اوائڈ کیا ہے لوگوں نے آل کو کہ اس کی پہلی زد میں آنے والی شخصیت جناب سیدہ، اہل بیت کے بعد میں پہلے تو جناب سیدہ ہے۔ تینوں لفظ قرآن میں نہیں ہے کہیں سوائے سورہ کوثر کے۔ کیا مرتبہ ہے شہزادی کا، کیا منزل نگاہ قدرت میں کہ ان کی شان میں جو سورہ نازل کیا اس سورے کے لفظ کو دہرایا ہی نہیں کہیں، اکیلے اکلوتا بنا دیا کہ رسول کو اکلوتی بیٹی ہوگی تو ان کی شان کے الفاظ قرآن میں اکلوتے ہوں گے۔ جسے یہ لفظ تلاش کرنا ہو سورہ کوثر میں دیکھ لو، اور کہیں نہیں ملیں گے۔ اور قرآن کے سورے 20 بار دہرائے گئے، بار بار آیت آتی رہی، لیکن قرآن کے کوثر کی لفظ دہرائے نہیں گئے۔ کیا سورے کی وحدت ہے بے شہزادی زینب؟ کیا منزل وحدت ہے؟ سورے کی یہ وحدت ہے تو پھر ذات میں کیسی وحدت ہوگی؟ ان کا مقام کیا ہو؟ اگر اسی شہزادی سے عالم اسلام خواتین کے حقوق کو سیکھ لیتی تو آج یہ ہنگامہ نہ ہوتا،
آج جو جتنا بھی ہمارے بیچ انتشار ہے وہ عورت مرد کے بیچ کا ہے. ذرا سا مزاج بکھرا، ہنگامہ ہو گیا گھر میں، وہ بیچاری بیٹھی رہی، یا کہیں کہیں وہ بھی ظالم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ مغرب زدہ عورتیں اگر شہزادی کے ان دنوں میں شہزادی کی حقیقی سیرت کو پہچان لیتی تو کبھی ایران میں حجاب کے خلاف آواز نہ اٹھتی. یہ آواز اٹھنا بتا رہا ہے کہ شہزادی کی سیرت پڑھی نہیں گئی ہے، نہ سمجھی گئی ہے، صرف ایک رسمی طور پہ عنوان بنا کے ان کا تذکرہ اپنے علمی مظاہرے میں کیا گیا ہے. ورنہ جس کے سامنے سیرت زہرا ہو وہ خاتون حجاب صحیح نہیں ہے یہ کہتی دکھائی دے گی. اسلام نے مرتبہ دیا ہے صنف نازک کو، بڑی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اگر آپ کے بیچ بیان کیا جائے تو آپ اپنے کو محسوس کریں گے تو ہم لوگ کیا ہیں. سورہ رجال ہے قرآن میں نہیں ہے، 114 سورتوں میں سورت رجال، رجال مانے مرد، مرد والا سورہ ہے نہیں ہے، لیکن سورہ نساء ہے نا قرآن میں. سورہ نساء ہے، سورہ رجال نہیں ہے. کتنی اہمیت دی اللہ نے عورت کو کہ ان کے نام پہ ایک سورہ رکھ دیا قرآن میں. دنیا کے رہے اسلام میں عورت کو قیدی بنا دیا، بڑا ظلم کیا. قرآن کہہ رہا ہے میں تو سورہ سے یاد کر رہا ہوں اس پاکیزہ خواتین کو جو شہزادی کے نقش قدم پہ چل کر اپنی صحیح زندگی کا بتا دیتی ہے. سورہ نساء اسی میں ہے. خواتین کے حقوق قرآن میں آپ کے، کسی معصوم نے طلاق نہیں دیا. اتنا یہ رسول گئے ہی معراج میں تو ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، نبی جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ زمین پہ وہ کون سا عمل ہوتا ہے جسے تم دیکھ کر لرز جاتے ہو، جسے تم غمزدہ ہو جاتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ 2 ہی عمل ہے. ایک بے گناہ عورت جب گھر میں روتی ہے، ستائی جاتی ہے تو میں لرز جاتے ہیں ہم لوگ، اور جب اسی عورت کو طلاق دیتے ہیں تو ہم لوگ لرز جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ خواتین کے لیے کتنا اہتمام کیا قدرت نے، کتنا اہتمام کیا. ہم سمجھ نہیں پاتے اس کیفیت کو جو ہمارے لیے پیش کی گئی ہے. میں نے کسی ثالثہ کی مجلس میں شاید عرض کیا ہو کہ قدرت نے صنف نازک کو، عورت کو اس طرح خلقی کیا ہے کہ آپ انہیں مکمل سمجھنے کی کوشش نہ کریں. 2 لفظ ہے، میرا نہیں ہے، ایک عالم دین کا جو کبھی اس نے کہا تھا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو سمجھے کم، محبت زیادہ دے. عورت کو چاہیے کہ مرد کو محبت کم دے، اسے سمجھے زیادہ. اگر یہ دونوں نسخے کام آ گئے گھر میں تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اگر مرد کو عورت سمجھ جائے کہ ابھی مزدوری کر کے آیا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، تو اس وقت وہ نہیں کہے گی جو اسے بعد میں کہنا چاہیے. اس لیے کہ الجھے ہوئے ذہن پر الجھا ہوا سوال گھروں میں منتشر کر دیتا ہے لوگوں کو. اور اگر گھبرائے ہوئی طبیعت میں ہنس کر مسکرا کر عورت نے استقبال کر کے گھر میں بٹھا لیا تو اسے وہ تھکان محسوس نہیں ہوتی جو ابھی مزدوری میں اسے ملی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کیفیت مرد عورت سمجھ جائے تو زندگی سمجھ جائے گی. اگر مرد یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں تمہیں خوب سمجھ رہا ہوں، سمجھ نہیں سکتے آپ عورت کو. عورت سمجھنے کی چیز نہیں ہے. جس کو اللہ نے جذبات دیے ہیں، جس کو آپ کا الٹا رکھا گیا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ عورت بخیل اچھی ہے، مرد سخی اچھا ہے. عورت سخی ہو جائے تو ٹھیک نہیں، مرد بخیل ہو جائے تو لعنت لعنت ہو جائے گا. اتنا فرق ہے آپ میں اس میں کہ جو آپ کے لیے اجر و ثواب کی منزل وہی اس کے لیے گھر کی تباہی کا سبب ہے. کیوں؟ جذبات آگے ہیں عورت کے. اگر وہ سخی ہو جائے لٹا دے گی،
کچھ سوچے ہوچے گی نہیں، جو آیا سب دیتی چلی جائے گی۔ تو امام نے کہا اس کا بخیل ہونا ٹھیک ہے۔ مرد کے عقل آگے ہیں، جذبات پیچھے ہیں، تو دے گا تو سوچے گا، اتنا ہے تو بچوں کے لیے اتنا، اتنا ان کے لیے، اتنا ان کے لیے، اتنا ان کے لیے۔ اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں آپ کو جب کوئی صلوات بھیج دیا سمجھ نہیں پاتی، یہ نہیں کہ اللہ کی جانب سے یہ اہتمام ہے۔ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے کہ جو دو اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں پسندیدہ ہو، ہے حدیث رسول، یہ راہ خدا میں وہ دو جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ یہ خطبہ وہاں دے رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، بیٹھ گئے، بات چیت کرنے لگے۔ یہ مولوی ہے، بات چیت کا ٹائم لگتا ہے، جمعے کے بعد بھی لوگ بات چیت کرتے ہیں، کوئی فوٹو کھچاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنا سب ہوتا رہتا ہے۔ دیر سے پہنچے، جب مغرب کے وقت اٹھنے لگے مسجد کے لیے، کہا پانی لا وضو کا، تو لے جا کے پانی دے دیا ایک جگ میں یا مگ میں۔ کہا وہ میرا لوٹا تانبے والا، کہا وہ اب کہاں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جمعے کے بعد ایک فقیر آیا لوٹے کا سوال، تو آپ نے پڑھا، میں سن رہے تھا آپ کے خطبہ کہ اللہ کی راہ میں وہ دو جو میں زیادہ پسندیدہ ہو، تو میں نے اسے دے دیا۔ کہا وہ خطبہ تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ تو اپنے لیے نہیں تھا، تم نے کیوں اسے سنے؟ صلوات بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، یہ کیا کر دیا، اتنا قیمتی تھا، یہ تھا۔ تو بول دینے میں کوئی اچھی بات آسان ہے، اس کو کرنے میں ساری دشواری، مشکل تو وہاں ہے میدان عمل میں وہ کر لینا۔ اچھی باتیں تو ہر معصوم نے کہی ہے، کوئی معصوم کی غلط بات تو ہو ہی نہیں سکتی، معصوم معصوم ہے۔ تو میں کہتا کہ یہ صنف نازک، بس کچھ جملے آپ سے بات کر لیں، اس لیے کہ زیادہ وقت ہو جائے، 8 بج رہا ہے۔ تو اب چونکہ لوگ دیر سے آتے ہیں، آپ 20-25 لوگ تھے جب شروع ہوئی، میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا۔ اب میں رو کے بیٹھا خاموش تو نہیں ممبر پہ کہ اب آپ آ جائیں تب۔ اب اس کے لیے بھی وہ آئے تھے ابن حضر صاحب، کلے بلبل لکھنؤ والے، ہم لوگوں کے جوانی میں، تو ایسے 4 لوگ تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ بعد میں لوگ دھیرے دھیرے آنے لگے، کہا بھائی مجھے یقین ہے کہ آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن ایک ساتھ نہیں آیا تھا، الگ الگ پاروں میں، الگ الگ آیت میں آیا تھا، اسی قرآن کی طرح آپ بھی نازل ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ پر ایمان پر یقین ہے، آپ کے قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ایک بار بھی آپ نہیں ایک ساتھ آ جائیں گے، الگ الگ آئیں گے۔ تو الگ الگ لوگ آ گئے، اب امام بارگاہ گیا بھر، اب اگر کوئی میسج دینا ہو تو دینے میں وقت لگ جائے گا، اور وقت لگ جائے گا، تو آج چونکہ ایک ہی مجلس ہوئی ہے نا، یہی بس، اور کوئی مجلس نہیں ہے، تو ایک مجلس میں ذرا سا بڑھا لیجئے، اپنے آپ کو برداشت کر لیجئے، اس لیے کہ یہ جناب سیدہ کا معاملہ ہے۔ امام خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ جب بہت ہی تنگی تھی وہاں انقلاب کے دور میں، اور جب ہو گیا ایران تیار ہو گیا، تو لوگ وہ منظوری نہیں دے رہے تھے ممالک کے لوگ حکومت کو بہت جلدی سے، اس لیے کہ امریکہ کے گود میں کھیلنے والا رضا پہلوی تھا، وہ ہٹا دیا گیا تھا، تو بہت آسان نہیں تھا۔ تو ایک پریس رپورٹر نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ اتنی مالی حالات آپ کے وہاں خراب ہیں، پھر آپ کیسے چلاتے ہیں ایران کو کیسے چلاتے ہیں؟ عظمت ایام عزائے فاطمی سنیے امام خمینی کی زبان سے، اور وحید خراسانی نے شروع کیا اسے، میں نے صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا۔ انہوں نے کہا سنو، شہزادی فاطمہ زہرا کا 3 دن ذکر کر کے پورے ایران کے سال بھر کا رزق میں اکٹھا کر لیتا ہوں، اور تم بھی یاد کر لو جس گھر میں زہرا کی فرش ازا بل جائے گی وہاں کبھی کوئی بھوکا نہیں رہ جاتا، وہ فرش ازا رزق کی ضامن ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایران کا طریقہ ہے کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کا ذکر کر کے رزق حاصل کر لیتے۔ صلوات بھیجتے ہیں رامی ووش، صنف نازک کو عزت دی۔ مغرب زدہ خواتین نے، نوجوانوں کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے اس مجلس عزا کا، ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ اپنا کرتے ہیں، ان کا سسٹم ہے، جو بھی ہے، آپ صرف ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، شامل ہو کے شرکت کر کے جس جو لائق ہو، لیکن وہ کرتے ہیں۔ اور اس ایام میں نوجوانوں ہی کے لیے پیغام بھی ہے
یوتھی کے لیے پیغام ہے، اس لیے کہ ہم نے صحیح طور پہ سیرت کو پہچنوایا نہیں عالمی سطح پر، ورنہ یہاں کی کافر حکومت وہ یہ نعرہ لگا دیتی کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، جو اسلام کا نعرہ تھا وہ اس نے لگا دیا، لوگوں نے سمجھا اسی کا دیا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے فاطمہ زہرا کی شکل میں نبی نے یہ چھیڑا تھا ابھیان کہ بیٹی بڑھاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ بیٹی پڑھاؤ بڑھاؤ کا نعرہ اگر اسلام نے دیا تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ بیٹی پڑھانا تو ہر باپ اور ماں کی خواہش ہے، میں کنیز پڑھا کے دنیا کو دکھاؤں گی کہ کوئی نوکرانی نہیں پڑھاتا، میں اسے بھی پڑھا کے صاحب علم بنا دوں گی۔ صلوات بھیجے آپ۔ ہے کوئی اپنے گھر اگر آپ نوکرانی رکھ لیں کسی کو وظیفے پر تو وہ برتن صاف کرے جھاڑو دے گھر جاؤ۔ شہزادی نے کیا دکھایا؟ اگر یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہوتی تو اصل عزت اسلام سے ملی ہے، اور اس کا مظاہرہ رسول کی بیٹی نے کیا کہ دیکھو یہ کنیز ہے، ایک دن میں کام کرتی ہوں ایک دن یہ کام کرتی ہوں۔ یہاں جوان ساس بیٹھ جاتی ہے بہو کے آنے کے بعد کہ اب میں بہو والی ہو گئی، اب یہ بنائے کھلائے میں بیٹھ کے کھاؤں گا، تو بیٹھ کے کھاؤ گی اپاہی ہو جاؤ گی، اسپتال جاؤ گی، مر جاؤ گی، بات ختم ہو جائے گی۔ جب حرکت رک جائے گی جسم کی، امام کے قول میں ہے کہ اگر رومال گر جائے زمین پر اور تم اس کے اٹھانے کے لائق ہو تو کبھی کسی سے اٹھوانا نہیں، خود اٹھاؤ۔ جوانی میں باپ بن جاؤ، 10-12 سال کا بچہ ہو تو اب یہ نہیں کہ پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، وہ سامان خرید لاؤ، خود کرو جب تک تمہاری طاقت ہے، ورنہ اپاہج ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں مشقت کے لیے خلق کیا، جہاں مشقت رکی وہاں بیماری بڑھی، جہاں راحت میں گئے وہاں بیماری بڑھی، اسی لیے مزدور طبقے میں بیماری کم ہوتی ہے، دولت مندوں کے وہاں بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو کھانے کو ملتا ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن مزدور مزدوری کر کے کھاتا ہے روز۔ تو اسی لیے مولا علی نے کہا تھا کہ اگر تم مفلس ہو، غریب ہو، رزق کم دیکھ رہے ہو اپنے گھر میں، تو تم خدا کا شکریہ ادا کرو، اپنی مفلسی کا ماتم نہ کرو، مرثیہ نہ پڑھو، خدا کی بارگاہ میں شکر کرو اپنی صحت کے لیے، اس لیے کہ ہیلتھ از ویلتھ، سب سے بڑی دولت تو صحت ہی ہے آپ کی۔ اگر اللہ نے اسے آپ کو دے دیا ہے تو دنیا کی دولت تو کبھی بھی لے سکتے ہو، اگر صحت ہو، صحت ہی نہ رہے گی تو دولت دنیا کہاں سے آئے گی؟ بیوی نے گھر میں بتایا جس کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں، فضا تم ایک دن کام کرو گے، ایک دن میں کام کروں گی۔ شہزادی اب بیٹھی آپ کیا، آپ تو آ گئی، کنیز آ گئی گھر میں، آپ کیا کریں؟ اور ایک دو نہیں تین کم سے کم 3 نام تو چل ہی رہا۔ ام ایمن، اسماء، فضا۔ ام ایمن وراثت میں ملی رسول کو، وہ عبداللہ کی کنیز تھی، ان کے وفات کے بعد ان کی وراثت میں آ گئی، بزرگ تھی۔ کنیز کو بٹھا کے کھانا پکا کے کھلانا اور دوسرے دن خود بیٹھ کے اس کے بنائے کھانے کو کھانا، یہ سیرت فاطمہ زہرا کی، یہ کہیں رائج ہی نہیں ہو پائی۔ وہ چلا جس کے چلانے والے کا پتہ نہیں، کیا ہوا؟ یہی چل رہا ہے آج کل معاشرے میں۔ اچھا یہی رسم ہے؟ ہاں بھئی کس نے چلایا؟ کہا کسی نے چلایا، لیکن یہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی گھر میں آ جائے رشتہ دار والی نہیں تو اس کے دامن میں 500 روپے ڈالنا پڑے گا، ورنہ پھر ہنگامہ مچا کہ سگی نانی گئی تھی کچھ نہیں دیا۔ یہ کیوں کر رہی بھائی کہ یہی چل رہا ہے آج کل؟ تو سب وہ چل رہا ہے جس کے چلانے والے کا پتہ نہیں۔ تو کیا شہزادی نے کچھ نہیں چلایا؟ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ 18 سال میں کیا نہیں چلایا شہزادی نے، لیکن وہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا لگتا ہے۔ اس میں آپ کی ناک بڑھتی ہے، اس میں شاید ناک کٹنے کا خطرہ بن رہا ہو، اس لیے
کہ سب سے بڑی خاتون کائنات کی جناب فاطمہ زہرا، اس سے بڑی کوئی خاتون نہیں۔ مریم بھی چھوٹی، ہاجرہ بھی چھوٹی، سائرہ بھی چھوٹی، اسماء بھی چھوٹی، آسیہ بھی چھوٹی، سب کی فخر کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سب فخر کی منزل، فخر انبیاء ہے میرا رسول، فخر صنف نازک ہے میری شہزادی، وہ آخری رسول جس کا کلمہ قیامت تک، یہ سلسلے عصمت کی آخری خاتون جس کی سیرت قیامت تک، کلمہ رسول قیامت تک چلے گا، سیرت فاطمہ قیامت تک چلے گی، کسی اور بی بی کے بیچ میں آنے کا معاملہ نہیں۔ جناب سید کیا کہنا شہزادی کا، کس طرح کثرت اولاد کی ضمانت لے لی۔ کثرت اولاد میں نے کہا تینوں لفظ کہیں آئے نہیں ہیں قرآن میں، نہ نہر، نہ ابتر، نہ کوثر، ایک ہی بار آیا ہے سورہ کوثر میں۔ اتنی پاکیزگی ہے فاطمہ زہرا کی کہ جو لفظ ان کے لیے استعمال قدرت نے کر لیا اسے پھر کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا، اس کی پاکیزگی اپنی جگہ پہ بنی رہے۔ اسی لیے میں آج کرتا رہتا ہوں کہ نام فاطمہ کی آبرو و پاکیزگی بچائی قدرت نے۔ 1.5 درجن بنی عباس کے حکمراں، 27 یا 24 بنی امیہ کے حکمراں، اتنی لمبی تعداد ہے، نہ بنی امیہ کے کسی حاکم، نہ بنی عباس سے کسی حاکم کی ماں کا نام فاطمہ، کسی کے نہیں۔ سب کی ماں، ایک تو جلدی پتہ بھی نہیں چلتا ان کی ماں کون ہے، پھر پتہ بھی چلا تو فاطمہ کسی کا نام نہیں ہے۔ کیا قدرت کا انتظام ہے کہ بطول کے نام کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ تعصب میں نام نہیں رکھوں گا، یہ علی کے گھر والی سب ہیں ان کا نام نہیں رکھوں گا۔ قدرت کہ تو کیا تعصب کرے گی، ہم چاہتے ہیں کہ تو ان کا نام نہ رکھ، اس لیے نام نہ رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی فاطمہ کا لال تاریخ میں نمایاں ہو کر دین کا مخالف بن جائے تو اس کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی فاطمہ کے لال تاریخ میں آئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ فاطمہ بنت عمر جناب ابو طالب کی ماں اور عبداللہ کی ماں، بس 2 ہی بیٹے ہوئے ان سے، عبد المطلب کی بیوی ہیں، 2 ہی بیٹے ہوئے ان سے، اور 3-4 بیویاں جو ہیں ان سے حمزہ اور ابو لہب اور یہ سب۔ فاطمہ بنت عمر جناب عبد المطلب کی بیوی، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور ابو طالب۔ یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے کس سے؟ فاطمہ بنت عمر سے۔ یہ دونوں بیٹے ہوئے کیا؟ نور واحد کے باپ، ایک کی آغوش میں رسول آئے، ایک کی آغوش میں علی آئے۔ اس کا مطلب ہے فاطمہ کے لالی ہی کو یہ شرف ملتا ہے قدرت کی جانب سے۔ یہ فاطمہ بنت عمر ابو طالب کی ماں، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں، فاطمہ زہرا حسنین علیہ السلام کی ماں، فاطمہ کلبیہ حضرت عباس کی ماں، فاطمہ بنت حسن 5ویں امام کی ماں، معصومہ قم فاطمہ جن کا روزہ قم ہے وہ بھی فاطمہ۔ اللہ نے بتایا کیا؟ کسی بھی فاطمہ کے بیٹے کو دیکھو، یا مبلغ دین ہوگا یا محافظ دین ہوگا، غدار دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ شہزادی کے نام کی پاکیزگی۔ اب آیت تطہیر ہم کیا پڑھیں؟ جب نام اتنا پاکیزہ تو ذات کتنی پاکیزی، پھر ذات کتنا پاکیزہ ہوگی۔ اسی شہزادی کا ذکر آپ کے بیچ میں مسلسل ہو رہا اور آپ سماعت کر رہے، کیا کہنا اس مقدر کا کہ جو شہزادی کے ذکر کو سن کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہادی سب کے لیے ہیں، مخصوص مرحلے میں خواتین کی۔ میں نے کہا کنیز کھانا بنائے، شہزادی کھائے، شہزادی کھانا بنائے، کنیز کھائے، بس 3 دن بنایا تھا اکیلے شہزادی نے۔
3 دن بٹھا دیا تھا، 3 دن کنیز کو بٹھا دیا، کہا نہیں یہ مجھے بنانا ہے 3 دن۔ اب ظاہر ہے کہ فضا سمجھ رہی ہوں گی، اتنی تو معرفت تھی ہی، کہا فضا ایسا کرو کہ 3 دن میں بناؤں گی روٹی، تم نہ بنانا، میں بناؤں گی۔ اچھا شہزادی جو حکم ہے آپ کا آپ ہی بنائیں۔ اس لیے کہ جب ابراہیم بھوکے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو اللہ نے فرشتے کو انسان کے شکل میں بھیجا کہ جا کے مہمان بن جاؤ اور مہمان بن کے انہیں کھانا کھلاؤ، میرا خلیل بھوکا ہے، کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے۔ یا اللہ کسی ذہن میں ڈال دیتا مہمان بن جاتا وہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ہر شے پہ قادر ہے، آپ کی ہدایت کر دے، آپ کے ذہن میں کچھ بھی ڈال دے۔ نہیں ڈالا کسی انسان کے ذہن میں کہ تم مہمان بن جاؤ، میرا خلیل کھا لے۔ فرشتے کو کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب ہے کوئی واقعہ آنے والا تھا جس کی عظمت کا پتہ دینے کے لیے فرشتے کو انسان بنا کے بھیج دیا در خلیل پر۔ اور جب آ گیا در خلیل پر مہمان، آئیے السلام علیکم، جواب دیا، آئیے مہمان بن جائے گا، اسی لیے آیا ہوں، بیٹھیے تشریف رکھیے۔ جناب حاجرہ کے ہاتھ کی روٹی، غیر معصوم بیوی، نبی کی ماں، نبی کی بیٹی، نبی کی شریک حیات، نبی کی ماں، حاجرہ نے روٹی بنائی، مہمان آ گیا، لائیے میں بھی کھاؤں، وہ بھی کھائے، لا کے رکھا روٹی، کہا کھائیے، کہا آپ پہلے کھائیے، صاحب شریعت رسول ہے آپ تو جانتے ہی ہیں، کہا ہاں کہ پہلے میزبان لقمہ اٹھائے پھر مہمان۔ کیا حفاظت کی اللہ نے اپنے بندوں کی، کہ اگر کوئی مکر و فریب سے تمہیں زہر دینا چاہے تو پہلے وہی مرے کھائے، پہلا لقمہ اسی کو کھلاؤ۔ یہ اسلام کے اصول و قانون کتنے حسین ہیں آپ کی حفاظت میں، کہ آپ جانتے پہلے میزبان کھائے، کھا لیا ایک لقمہ، یہی آپ کے لیے بھی حکم ہے، پہلے آپ کھائیے پھر مہمان کھائے، ٹیسٹ ہو جائے آپ کا لایا ہوا کھانا، پکڑ تو جائے معاملہ کہ کیا ہے، کہیں دھوکہ نہ دے دیں آپ۔ تو مومنین کو زیادہ دھوکہ دیا جاتا تو بظاہر ہے کہ میں عرض کر چکا اور 1 گھنٹے شاید ہو گیا، بس آئیے بات کریں، پھر کبھی پڑھ دیں گے، روز تو پڑھتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو میں کہا تھا جناب کھایا اس نے، کہا کھائیے اور کھائیے، کہا یہ کیا میں ہی کھاؤں آپ نہیں کھاتے؟ جب 2-3 لقمہ کھا لیا انہوں نے تو کہا ایسا ہے کہ میں روٹی بھی نہیں کھاتا بھائی، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ کیوں؟ میں فرشتہ ہوں، فرشتے ہو تم، کہیں روٹی بھی نہیں لے سکتا؟ کیا کریں گے روٹی، ہمیں ضرورت ہی نہیں روٹی کی، روٹی لے کے جائیں گے کہاں ہم؟ آپ کھائیے، بس اللہ نے بھیجا تھا مجھے انسان بنا کر، آپ نے کھا لیا، آپ کھا لیجئے، مجھے کوئی روٹی نہیں چاہیے، میں روٹی نہ لے جا سکتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں کھا سکتا ہوں۔ یہ واقعہ صرف مرتب ہوا تھا عصمت فاطمہ زہرا کے لیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کسی انسان کے ذہن میں وسوسہ ہوتا، وہ مہمان بنتا، کھا لیتا، وہ بھی کھاتے، وہ بھی کھاتے، لیکن آنے والی تاریخ میں فاطمہ زہرا کی عصمت بتانا تھا کہ وہی فرشتہ تیرے سیدہ پہ کہہ رہا مجھے روٹی دے دو، میں سائل ہوں، اسیر ہوں، فقیر ہوں، یتیم، صلوات بھیجا۔ یہ آپ کی منزل، اس واقعے کو دکھانا۔ آپ جائیں نگاہ قدرت میں کیا احترام ہے بی بی سیدہ کا، ایسے نہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ایک ہی پہلو نہیں، دونوں، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ ہر وقت ہم کہتے ہیں رضا الہی کے لیے عمل ہمارا انجام پا رہا، رضا الہی کے لیے جو عمل ہو رہا ہے اس کی ضمانت لیے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ انہیں راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے عمل میں اپنی زندگی ڈھال لو، وہی عمل جو انجام پائے گا رضا الہی کا سبب بن جائے گا۔ اتنی بڑی شخصیت جناب سیدہ، ہر مرحلے میں آگے آگے، ہر معصوم کو اپنے وقت کی باطل قوتوں سے لڑنا پڑا،
ان کی سازشوں کے بیچ میں رہنا پڑا، انہوں نے تنگ کر دیا ان کی زندگی کو، دشواریاں پیدا کی سب کے ساتھ۔ لیکن بعد رسول معصوم کی یہ پہلی ذمہ داری جو آئی ہے وہ فاطمہ زہرا پہ آئی ہے، مولا علی پہ نہیں آئی، فاطمہ زہرا پہ آئی۔ کیا ذمہ داری ہے معصوم کی؟ معصوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کے نقاب میں چھپی ہوئی باطل قوتوں کو بے نقاب کر دیں، لوگ سمجھیں، مانیں نہ مانیں، اما شاکر ہو اما کفورا، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ ضرور منوائیے، چہرہ صاف ہو جائے، چھپنے نہ پائے کوئی ملعون، اسی کی وجہ اللہ برابر مشہور واقعات آپ سنتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ لوگ آئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، مولا علی آگے، بھئی یہاں کیا کر رہے ہو، کیا ہے؟ کہا وہ رسول کی بیٹی ناراض ہو گئی، راضی کرنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ حدیث رسول بیان کر چکے کہ جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے کیا تو اللہ کو راضی کیا۔ اب جو ہم لوگوں کے لیے دقت ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لیے، اور ملے مجمع میں پڑھنے کے لیے اور دقت ہوتی ہے، اور انہیں بیٹھ کے سمجھاؤ، اس لیے کہ جو الفابیٹ نہیں جانتا اسے ہم بٹ اف کیسے سمجھائیں؟ جب آپ کا مولوی الفابیٹ آپ کو نہیں بتا پاتا 2 گھنٹے میلاد میں، کچھ سمجھاتے ہی نہیں، کچھ بتاتے نہیں، واقعہ پڑھ دیا بس ہو گیا، ہوا، کہو سبحان اللہ۔ ارے یہ کون جذبہ محبت اور جذبہ عشق ہے نبیوں کی آل سے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ کہو سبحان اللہ؟ کہو کیا بھائی؟ یہ تو دل کے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے کہ خود ہی کہنے لگتا ہے آدمی سبحان اللہ۔ ہمارے وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہو، مومن خود اتنا باشعور ہوتا ہے کہ ادھر فضائل مولا آیا کہ واہ 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 سبحان اللہ کہنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ مولا کے ذکر سے اسے خوشی ملتی ہے، اور خوشی کا اظہار لفظوں سے جزاک اللہ سبحان اللہ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اسے کہنے کی کیا، وہ تو وہاں کہنا پڑتا ہے جہاں دل کو خوشی ہی نہ پہنچے، جبرن کہا جائے کہو سبحان اللہ۔ تو اب آ جائیے بس بات میں تمام کر، یہ ہے شہزادی۔ میدان میں آئی تو مرکز صداقت، چادر میں آئی تو مرکز طہارت، اہل بیت کے بیچ میں بیٹھی تو معدن رسالت۔ کان، خان، خان جس کو کہتے ہیں ہندی میں، کان نہیں سمجھتا، کان کے معنی یہ سب اردو پڑھتے نہیں کوئی، تو معدن رسالہ جو حدیث اسلام میں آپ پڑھتے ہیں، رسالت کی کان ہے یہ۔ پھر میں کان کہہ گیا، کان کے معنی یہ والا نہیں، کان کے معنی کھان، وہ ہندی میں جو کہا جاتا ہے کھان، خزانہ، رسالت کی خزانہ ہے، خزانہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول تو اس صف کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان کی سرداری کر رہے ہیں۔ جب نبی احترام میں فاطمہ کے کھڑے ہوئے تو یہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جب رسول کھڑا ہو جائے پھر کون بیٹھ پائے گا نبی کے سامنے؟ یہ مرتبہ ہے فاطمہ زہرا، یہ ہے کوثر کی تفسیر جو آغوش خدیجہ میں آئی، اکلوتی بیٹی جس کو تعارف بنا دیا اللہ نے فرشتوں کے بیچ حدیث کے سامنے، صاحب منصب کو پہچنوایا بے منصب بی بی سے۔ ہم فاطمہ، فرشتوں نے کہا یا رب من تحت الکساء، اے پالنے والے یہ کون ہے؟ کہہ دیتے وہی ہے جس کا کپڑا لے گئے تھے، وہی ہے جہاں سے روٹی مانگ کے لائے ہو، وہی بچہ ہے جس کا جھولا جھلاتے تھے، یہ سب کہہ دیتے۔ یاد آ جاتا فرشتوں کو اگر بھول گئے ہیں، گھبرا گیا فرشتہ کہ یہ زمین سے آسمان تک نور، بھائی ایک محمد کو سنبھال نہیں ملتا، 5 محمد اکٹھا ہو جائیں تو پھر کتنا بڑا نور کا بنڈ تیار ہو، بالکل جو ہے یہ تو پاور ہاؤس ہو گیا، الہی پاور ہاؤس ہو گیا اکٹھا ہی، 33 لاکھ والا آ گیا معاملہ۔ یہ تو اللہ نے ریفائن کیا، کم کیا کہ ہم دیکھ سکیں کون ہے۔ یا رب من تحت الکساء، ہم فاطمہ، ارے ہم محمد آسان تھا، پہچانی ذات تھی مسلمانوں کی،
یہ ہم فاطمہ بیچ میں ڈال دیا، یہ فاطمہ ہے۔ اب ان سے کہا یہ اب ایک جملہ ہے پہلے کے ذہن بڑھتی جا رہی بات، ہر بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے۔ صرف ایک لوتا واقعہ ہے کہ جہاں رسول باپ کی حیثیت سے پہچانے جا رہے ہیں بیٹی سے، ہم فاتحہ ابوہا، یہ فاطمہ ہے ان کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب ہے بیٹی سے باپ کو پہچنوایا کہ جو مجھے پہچنوانے آیا تھا اس کی پہچان اس کی بیٹی اس وقت چادر کے نیچے آگے بن گئی۔ جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میرے نبی کو بھیج دیا توحید کے چھپے خزانے کا پتہ دینے کے لیے، اور جب اس نبی کو پہچنوایا تو ہم فاطمہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ ان کے شوہر ان کے بیٹے ہیں، بس ہو گئی بات۔ یہ ہے چادر کا واقعہ جو آپ سنتے ہیں۔ اب ہر ایک مانتا ہے کہ کوثر کے معنی کثرت، لفظی معنی کثرت سن چکے ہیں آپ مجلسوں میں، لیکن یہ الکوثر، انا آتینا الکوثر، الکوثر جو عربی کا طریقہ ہے، الکوثر، کوثر کثرت کو کہتے ہیں، اور کثرت باقی نہیں رہتی، ہمیشہ کثرت باقی نہیں رہتی۔ 20 اولاد کسی کو ہو جائے لیکن مر جائے گا، بات ختم ہو گئی، بچے کہاں سے؟ کروڑ روپیہ آپ کے پاس آ گئی، کثرت دولت ختم ہو گئی، فقیر ہو گئے، لٹ گئے، دیوانے ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے۔ تو ہر کثرت کے باقی رہنے کی ضمانت نہیں ہے۔ جو اردو والا کثرت ہے ترجمے میں، اس کی کثرت کے فنا ہونے کا بھی خوف کثرت کے پیچھے پیچھے کھڑا ہے، لیکن الکوثر اس کثرت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ فاطمہ زہرا کے لیے، رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کی اولادیں مر جائیں گی، آپ کی اولاد قیامت کے پاس زندہ کھڑی رہ جائیں گی، یہ بتانے کے لیے کہ الکوثر کی نمائندگی سب مر گئے۔ تاریخ سے اس کا موازنہ کریے گا، تاریخ مولوی نے لکھا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کبھی اللہ کا کلام مولوی کے کلام سے میل نہیں کھاتا۔ جو قرآن کہے وہ ایتھنٹک ہے، جو تاریخ سے مل جائے قرآن کا واقعہ وہ صحیح ہے، تاریخ نہ ملے پھاڑ کے پھینک دو، کوئی ضرورت نہیں اس کتاب کی۔ نہیں ہے کوئی بیٹا ان کے، اللہ آپ لوگ کہتے ہیں کثرت اولاد دی، نہیں ہے بیٹا، چلیے مانتا ہوں، بیٹی تو ہے، نہیں ہے کوئی اولاد، ہاں نہیں ہے بیٹی ہے، ایک بیٹی۔ ایسی حکمت بدلی اللہ نے، ہم آج کہتے ہیں اولاد فاطمہ، آل رسول آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو، کسی میں قوت و طاقت ہو وہ کہہ دے کہ میں آل معاویہ آل یزید ہوں؟ کیا وہ مر گئے؟ سب مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا، سب بچے ہیں۔ ابتر اور الکوثر کے بس 2 ہی جملے میں ترجمہ کرتا ہوں اپنے ذہن سے، اور میں کچھ کہتا ہوتا نہیں ہوں، نہ میں زیادہ روایت پڑھتا ہوں، نہ قرآن کی آیت، نہ حدیث۔ جو عقل قبول کر لے اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا۔ الکوثر جو کبھی نہ مٹے، ابتر بے اولاد ہونا، بے اولاد ہونے کا مطلب نہیں کہ سب اولاد مر گئی، کوئی بچے گھر میں نہیں، اولاد سب کی ہے، لیکن وہ اولاد اپنے باپ کا نام نہ بتا پائے تو ابتر ہو گیا۔ ہے یزید کی نسل، ہے معاویہ کی نسل، ہے ابو سفیان کی نسل، میں مانتا ہوں، اگر نہ ہوتے تو ذکر فاطمہ پہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فضائل علی سے گھبرائے کیوں ہیں؟ کربلا کے واقعے پہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجلس عزا کیوں ہوتی ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ یہ سوال ہی بتا رہا ہے، نسلیں ہیں لیکن مجبوری ہے کہ باپ کا نام نہیں بتا سکتے، اسی کو ابتر کہا قرآن نے۔ ایسا ابتر ہو جاؤ گے، اولاد بہت ہوگی، تیرا نام کھو جائے گا، لیکن جو الکوثر ہوگا اس کا بیٹا کہے گا انا بنت زہرا۔ صلوات بھیج دے آپ۔
اب آج کی بات یہیں ختم انشاءاللہ. کل صبح فجر کے وقت پڑھ دوں گا جو کچھ ذہن میں ہوگا. کل مجھے رہنا نہیں ہے, تھوڑا سا دشواری ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا. کیا کہنا ہے شہزادہ. اب اگر آپ کو سچی نذرانہ عقیدت زہرا کو بھیجنا ہے تو اس کے لیے آمادہ ہو جائیے کہ ہم قصبے میں ٹوٹے ہوئے رشتے کو جڑوائیں گے. ایک کمیٹی بنائیں گے, جا کے دونوں پارٹیوں سے معذرت کریں گے اور بیوی شوہر کو ملائیں گے. بہترین خراج عقیدت ہے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں, اس لیے کہ بیٹی بڑھاؤ. فاطمہ زہرا کو پیش کیا رسول نے, آؤ بڑھاؤ دیکھو کتنا بڑھا. بس لیکن اتنے فضائل پڑھنے کے بعد جو محافظ دین الہی ہو, جو قیامت تک ذمہ لے لے دین کو بچانے کا. اس لیے کہ کسی چیز کو پھیلانا آسان ہے, پھیلی شے کو بچانا بہت مشکل ہے. نبی نے اسلام کو پھیلایا, فاطمہ زہرا نے اسلام کو بچایا, اپنی اولادوں سے بچایا. جو کہا تھا کہ نہر قربانی دیجئے, فصل رب کا نہر, عبادت کیجئے اور قربانی دیجئے. قربانیاں دی ہیں زہرا نے. ایک شوہر کی قربانی, 10 اولاد کی قربانی, ایک اولاد بچا ہوا ہے. اسی لیے جب آپ سنتے ہیں کہ آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ سب کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں دروازہ گر گیا. ہاں بھائی ہے. ہم لوگوں کے مناظرے میں ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ کے وہاں غلط لکھا. ہم نے کہا صحیح کیا ہے وہ بتا دیجئے. کہا دروازہ جلایا نہیں گیا, دھمکی دی گئی تھی. ایک جاہل مسلمان بیٹھا تھا ڈنڈے لے کر, بوڑھا سا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے غلط زبان نکالی ان کے لیے جنہوں نے دھمکی دی تھی. بتا مول صاحب کون تھا وہ. ہماری بیٹی کے دروازے پہ کوئی دے, میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. رسول کی بیٹی کے دروازے پہ دھمکی دی. ہم نے انہیں متوجہ کیا, سن لو دھمکی پہ جب یہ حال ہے مسلمان کی, کہیں وہ سچائی ہماری طرح جان جائے گا تو پھر آپ لوگوں کا جینا دشوار ہو جائے گا عالم اسلام میں. کہ جب یہ دھمکی پہ اتنا پریشان ہو گیا, غلط زبان استعمال کرنے لگا دھمکی دینے والوں کے لیے, تو کہیں یقین ہو جائے گا کہ گھر جلایا ہے, پھر یہ کیا کرے گا آپ لوگوں کا حشر. مذمت کریے ان لوگوں کی, قاتلان زہرا کو بے نقاب کریے. اسی لیے یہ ایام ہے, کوئی مروت نہیں. میں نے پہلے کہا تھا لاؤ کیلڈ فاطمہ لکھیے, سرچ کریے گوگل پہ, نام آ جائے گا. قدرت کا انتظام ہے, مولوی نہیں بتائے گا, مشین بتائے گی. تم ڈر رہے ہو, دب رہے ہو بتانے میں, جاؤ اپنے ہاتھ کے موبائل کو کھولو, نام سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے. شبلی نعمانی سے کہا گیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دروازہ جلا دیا فلاں صاحب نے. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس کو تحریر بھی کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا, لیکن یہ تصدیق نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے مزاج سے بعید بھی نہیں ہے. تو پھر بچا کیا, کہہ تو دیا آپ نے جو کہنا تھا. سادارو, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ممبر سے اور علماء کرام ذاکرین کہ شہزادی کے اوپر جلتا دروازہ گرا. اس میں ذرا سا گہرائی سے سوچئے کہ کس پر گرا, کیوں گرا, کیسے گرا, کیا حالات پیدا کیے گئے, کیا اسی کی مستحق تھی بی بی شاہدہ, اسی کی مستحق تھی. ارے کچھ دے نہیں پائے, حق لے لیا فدق کے نام پر, چلی آئی خاموش ہو کے روتی ہوئی فاطمہ زہرا, کچھ نہیں کہا. اس کے بعد تم نے گھر ہی جلا دیا, مرکز اسلامی کو جلا دیا, مرکز ایمانی کو خاک اشتر کر دیا تو نے. پھر کہاں سے اسلام اور کہاں سے ایمان ہوگا. جسے اللہ نے مرکز بنایا اسی کو تو نے اجاڑ دیا. جل گیا دروازہ, روکے رہی دروازے کو. جس ہاتھ کو نبی بوسہ دیتے جب تک زندہ رہی وہ ہاتھ پہلو پہ رہا, جھک جھک کے چلتی رہی دیوار کے سہارے. یہی ہے رسول کی بیٹی, یہی ہے رسول کی بیٹی.
اسی کو کہا تھا نبی نے فاطمہ بزتو منی، اسی کو آ کے سلام کرتے تھے دروازے پر رسول. دیکھا نہیں تھا کیا احترام کیا رسول نے، اس کے بعد بھی دروازہ چلا. عزادارو یہ ایام ظاہر ہے کہ جیسے ایام اعزاء میں بیٹے کا ذکر ویسے ماں کا ذکر. تو بیٹے کے ذکر میں شہادت کے پہلی رات 9ویں رات شب عاشور کہی جاتی ہے. آج ماں کے غم کی عاشور کی شب عاشور ہو گئی ہے. کیا شب شہادت ہے اسی شہزادی کی. آج میری شہزادی کی اپنے بچوں کے ساتھ آخری شب ہے. اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، اپنے بچوں کے ساتھ سونا، بچوں کے ساتھ آرام کرنے کی آخری شب ہے. عجب نہیں آج کی شب میں بی بی حسنین کو دیکھ دیا کل یہ بچے بغیر ماں کے سوئیں گے. یہ شب شہادت پسند. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ نے پرسہ دے دیا. آپ جانتے ہیں برابر آپ سن رہے ہیں کہ ہر مجلسوں میں فاطمہ زہرا پرسہ لیتی ہیں. ان مجالس پہ امام حسین پرسہ لیتے ہیں. آؤ میری دکھیاری ماں کا پرسہ ہمیں دو. جو پورے سال میری ماں میرا پرسہ لیتی، آج میں پرسہ جب میرا مولا حسین آ جائے اور آپ کو روتے ہوئے دیکھے. تیری ماں پہ رو رہے، میری ماں پہ آنسو بہا رہے، میری ماں پہ آنسو بہا رہے ہو. وہ میری ماں جس پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، میرا بھائی محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا، اس ماں پہ میری آنسو بہا رہا. خدا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل کرے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، گرتے آنسوؤں کو قبولیت کی سند ملے. معاملہ فاطمہ زہرا کا ہے، امام حسین پرسہ لینے آئے. کون سی ماں یاد آتی ہوگی جب آپ امام حسن علیہ السلام سے روایت سنتے ہیں. جلدی سے پڑھ دوں، پورا نہیں پڑھوں گا. کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا مصائب نہیں پڑھا تو نے کہا پڑھا تو کہا لیکن میرا یہ مصائب نہیں ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، میرے جنازے پر تیر چلا، مجھے زہر دیا، یہ میرا مصائب نہیں ہے. مولا پھر آپ کے اصل مصائب کیا ہے؟ کہا میرا اصل مصائب یہ ہے کہ میری ماں دیواروں در کے بیچ دبی رہی، میں دیکھ رہا تھا، میں کچھ نہ کر پایا، میں کچھ نہ کر پایا. بیٹا آج تک تڑپ رہا ہے، عالم ارواح میں تڑپ ہے بچوں کی کہ میری ماں میرے سامنے، وہی بی بی جس کی شب شہادت ہے. ہائے 3 جمادی الثانی اس دنیا سے رخصت ہوئی، بڑے گھر سے جنازہ سپرد خاک جنت البقیع، اجڑی ہوئی قبر، ٹوٹی پہلو، آج بھی مظلومہ رسول کی